کائنات نے جب انسان کو بنایا تو اس کے سینے میں ایک ایسا دل رکھا جو صرف محبت کرنا جانتا ہے، مگر اسی دل کو اللہ نے سب سے بڑی آزمائش گاہ بھی بنایا، کیونکہ جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی سب سے زیادہ درد اٹھاتا ہے، اور جو سب سے زیادہ درد اٹھاتا ہے وہی سب سے زیادہ سمجھتا ہے، اور جو سب سے زیادہ سمجھتا ہے وہی سب سے زیادہ جیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو باتیں میں بتانے والا ہوں وہ تمہاری پوری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تم نے شادی کی، امیدیں باندھی، خواب بنائے، ایک پوری زندگی اس رشتے میں ڈھونڈی، اور پھر سب ٹوٹ گیا۔ اب تم پوچھتے ہو اگر یہ رشتہ ختم ہی ہونا تھا تو اللہ نے یہ شادی ہونے ہی کیوں دی؟ اگر طلاق لکھی تھی تو نکاح کیوں ہوا؟ اگر درد ملنا تھا تو محبت کیوں پیدا کی؟ یہ سوال کمزوری نہیں، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی سب سے سچی اور سب سے گہری فریاد ہے۔ آج میں تمہیں وہ 4 گہرے راز بتاؤں گا جو دنیا نہیں بتاتی، وہ حقیقتیں جو اللہ کی حکمت کے سب سے گہرے پردوں میں چھپی ہیں، مگر سب سے گہرا راز آخر میں ہے، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو سوچو، وہ نبی جن کو فرعون کے گھر میں پلنا پڑا، جن کی ماں کو اپنا بچہ دریا میں ڈالنا پڑا، جن کا بچپن اس گھر میں گزرا جو ان کا دشمن تھا۔ کیا اللہ یہ نہیں روک سکتا تھا؟ کیا اللہ انہیں نہیں بچا سکتا تھا؟ روک سکتا تھا، مگر اس درد کے بغیر موسیٰ علیہ السلام وہ نہ بنتے جو بنے، وہ طاقت نہ پاتے جو پائی، وہ حکمت نہ سمجھتے جو سیکھی، کیونکہ اللہ نے انہیں فرعون کو سمجھنے کے لیے پہلے فرعون کے گھر میں رہنا ضروری سمجھا۔ تمہاری شادی اور طلاق بھی شاید اسی طرح اللہ کا وہ منصوبہ تھا جو ابھی تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ یہاں پہ پہلا گہرا راز یہ ہے، اللہ نے یہ شادی اس لیے ہونے دی کیونکہ وہ تمہیں وہ سبق سکھانا چاہتا تھا جو صرف اس تجربے سے آ سکتا تھا، کسی اور طریقے سے نہیں۔ زندگی میں کچھ سبق ایسے ہوتے ہیں جو صرف جل کر ملتے ہیں، کتابوں میں نہیں، کسی کے بتانے سے نہیں، دور سے دیکھنے سے نہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اس رشتے نے تمہیں کیا دیا؟ شاید تم نے اپنی قدر کرنا سیکھی، شاید تم نے سمجھا کہ کس طرح کے انسان پر بھروسہ کرنا ہے، شاید تم نے وہ کمزوریاں جانی جو تمہارے اندر تھیں اور جنہیں تم کبھی نہ دیکھ پاتے، شاید تم نے وہ طاقت پائی جو صرف ٹوٹ کر اٹھنے سے ملتی ہے۔ اور سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ تکلیف دہ تجربات سے وہ نئے راستے بناتے ہیں جو خوشحالی میں کبھی نہیں بنتے۔ یعنی وہ درد جو تم نے اٹھایا اس نے تمہارے دماغ کو، تمہاری روح کو، تمہاری سوچ کو وہ گہرائی دی جو دنیا کی کوئی درس گاہ نہیں دے سکتی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تجربہ وہ علم ہے جو درد خرید کر ملتا ہے، اور جو علم درد سے ملے وہ کبھی نہیں بھولتا، وہ ہڈیوں میں اتر جاتا ہے، روح میں سما جاتا ہے۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ یہاں پہ دوسرا گہرا راز، اللہ نے یہ شادی اس لیے ہونے دی کیونکہ اس رشتے سے کوئی ایسا کام ہونا تھا جو اللہ کی نظر میں ضروری تھا۔ شاید کوئی اولاد ہے جو اسی رشتے سے ملی اور جو آگے چل کر کوئی بڑا کام کرے گی، شاید کوئی نیکی ہوئی جو اس رشتے کے بغیر ممکن نہ تھی، شاید کوئی دعا قبول ہوئی جو اس درد کی وجہ سے اللہ تک پہنچی۔ کائنات میں کوئی واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا، ہر ملاقات، ہر جدائی، ہر مسکراہٹ، ہر آنسو سب کسی بڑے نقشے کا حصہ ہیں اور جو صرف اللہ کو نظر آتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی تقدیر میں ہر واقعے کی ایک حکمت ہے، کبھی وہ حکمت اسی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی قبر میں، کبھی قیامت کے دن، مگر ہوتی ضرور ہے۔ اور جب وہ دن آئے گا جب سب کچھ ظاہر ہوگا تو تم خود کہو گے کہ اللہ کا ہر فیصلہ کتنا درست تھا، کتنا حکیمانہ تھا، کتنا رحیمانہ تھا۔ تیسرا گہرا راز، اللہ نے یہ شادی اس لیے ہونے دی کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا تھا، اور قربت ہمیشہ راحت سے نہیں، کبھی تکلیف سے بھی ملتی ہے۔ جب سب ٹھیک ہوتا ہے تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، مگر قدر نہیں جتنا تکلیف میں کرتا ہے۔ جب رات کے اندھیرے میں، جب آنسوں کے ساتھ، جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تم نے اللہ کو پکارا، وہ پکار عرش تک پہنچی، وہ دعا فرشتوں نے سنی، وہ آنسو اللہ کے ہاں محفوظ ہوئے، اور اللہ کے ہاں محفوظ ہونے والا ہر آنسو ایک دن لوٹتا ہے خوشی کی صورت میں، سکون کی صورت میں، ایک بہتر رشتے کی صورت میں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کبھی کبھی اپنے بندے کی دنیا اس لیے توڑتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنے سجدے میں دیکھنا چاہتا ہے، اور جو سجدہ تکلیف میں کیا جائے وہ تمام سجدوں سے اونچا ہوتا ہے کیونکہ وہ خالص ہوتا ہے۔ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں صرف روح کی پکار ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے چینل سید حسن آج کو بھی یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کر لیں
ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور ایسے بندے کو ضرور ٹیگ کریں جو اس الجھن کا شکار ہے, اس پریشانی میں مبتلا ہے. یہاں پہ چوتھا گہرا راز, اور یہ وہ راز ہے جو سب سے تاریک ہے مگر سب سے زیادہ آزاد کرنے والا ہے. اللہ نے شادی اس لیے ہونے دی کیونکہ وہ رشتہ اس انسان کے ساتھ ختم ہونا ضروری تھا جو تمہارے اصل ساتھی کے لیے راستہ روکے ہوئے تھا. کائنات میں ہر چیز ایک جگہ لیتی ہے اور جب تک پرانی چیز اپنی جگہ پر ہو نئی چیز کے لیے جگہ نہیں بنتی. اللہ نے اس رشتے کو ختم نہیں کیا, اللہ نے راستہ صاف کیا, اور راستہ صاف کرنے کا درد ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, مگر صاف راستہ منزل تک لے جاتا ہے اور بند راستہ صرف بھٹکاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, اللہ جب کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو وہ کرم نہیں چھوڑتا بلکہ وہ تمہیں ایک ایسے دروازے کی طرف موڑتا ہے جو اس سے کہیں بڑا ہے, مگر وہ بڑا دروازہ صرف انہیں نظر آتا ہے جن کی نظر بند دروازے سے ہٹ جاتی ہے. اب وہ سب سے گہرا راز جس کا تم شروع سے اب تک انتظار کر رہے تھے, جو سن کر شاید تمہاری آنکھیں بھر آئیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا, شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو. یہ آیت اللہ نے ایسے ہی نہیں کہی, یہ آیت اس لیے کہی کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ کچھ ایسے لمحے آئیں گے جب انسان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ نہیں آئے گا, جب درد اتنا گہرا ہوگا کہ حکمت نظر نہیں آئے گی, جب آنکھیں اتنی بھری ہوں گی کہ راستہ دکھائی نہیں دے گا. تمہاری وہ شادی, وہ طلاق, وہ درد, وہ راتیں, یہ سب اس آیت کا عملی ثبوت ہیں. اللہ تمہاری اس تکلیف کو ضائع نہیں جانے دے گا. ہر وہ آنسو جو تم نے بہایا, ہر وہ رات جو تم نے اکیلے گزاری, ہر وہ سوال جو تم نے اللہ سے کیا, سب کا حساب ہوگا, سب کا بدلہ ملے گا, سب کا جواب آئے گا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اور جو سب سے زیادہ انتظار کرے, سب سے زیادہ صبر کرے, سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ اسے سب سے زیادہ دیتا ہے. اس طرح دیتا ہے کہ پوری گزری ہوئی زندگی کا درد ایک لمحے میں بھول جاتا ہے. میرا کام تھا وہ راز کہہ دینا جو تمہارے دل نے برسوں سے سننا چاہا تھا مگر کوئی کہنے والا نہ تھا. باقی تمہاری مرضی, تمہارا فیصلہ ہے, تمہاری ہی زندگی ہے. مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید حسن آج بھی ضرور سبسکرائب کریں. فیس بک اور ٹک ٹاک پہ بھی ہمارا چینل ضرور فالو کر لیں. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر. أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.